محترم جناب حاجی سید احمد سعید رضوی وارثی دامن برکاتہ کے بڑے صاحبزادے اور شہزادے جناب سید اشد احمد رضوی وارثی صاحب سے اجازت چاہوں گا کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ اشد احمد بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، فداک اخوان یا رسول اللہ، فداک نہنو یا رسول اللہ۔ میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، میرے تمام بھائی آپ پہ قربان یا رسول اللہ، ہم سب آپ پہ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں آپ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب میرا معبود، میرا خالق جب یہ فرما رہا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو میری حیثیت کیا کہ میں ان کو بولوں کہ یہ بشر ہیں؟ میری حیثیت کیا کہ میں ان کو بولوں کہ یہ عام ایک شخصیت ہیں؟ میرے معبود نے آپ کا رتبہ فرما دیا۔ آیت نمبر 107 سورہ انبیاء، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ نہیں۔ آگے آیت نمبر 40 سورہ احزاب، اللہ رب العالمین پھر فرما رہے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام تر انبیاء کرام کے خاتمے پر ہیں۔ بے شک اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا ہے۔ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے بلند بالا انداز میں یہ فرما دیا کہ جناب ان کا آپ سے تعلق نہیں ہے، وہ مجھ سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کا تعلق نور سے ہے، حق سے ہے۔ کھلے الفاظوں میں یہ بات میرا معبود پہلے فرماتا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور پھر آپ کا رتبہ بلند فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ انتہائی دو خوبصورت آیتیں اس کلام پاک کی، اس کلام ربی کی، کہ جہاں پہ حق نے بلند کر دیا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رتبے کو کہ جس پہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے وہ اللہ کے رسول ہیں لیکن عام بشر ہیں۔ حق خود فرما رہا ہے، حق خود فرما رہا ہے اپنے محبوب کو کہ یہ ہم سے ہیں، ان کا تم سے تعلق نہیں، یہ ہم سے ہیں۔ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سورہ بلد میں اللہ رب العالمین قسم کھاتے ہیں شہر کی، قسم کھاتے ہیں اس شہر کی کہ جس شہر کی گلیوں کو اپنے محبوب کی راہ گزر بنا دیا، کہ جس درخت کے سائے تلے چند لمحے قیام فرمایا تھا، سنا ہے آج بھی ان درختوں کے سائے میں آپ کی خوشبو مہکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کیا کہوں، میری حیثیت کیا، میرا مرتبہ کیا، جو ہے سب ان کا ہے۔
بلند و بالا حق فرما رہا ہے، حق فرما رہا ہے، حق فرما رہا ہے اپنے محبوب کے لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس شہر کی بات کی جاتی ہے کہ جس کی اللہ رب العالمین نے سورہ بلد میں قسم کھائی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی کہ جس کی گلیوں میں کے راہ گزر آپ بنے۔ وہ شہر کون سا؟ مکہ المکرمہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا اس سورہ بلد کی تفسیر، اس کا مفہوم کچھ اس طرح کہ اس شہر کی گلیاں مہک گئیں جب آپ گزرے۔ قسم کھاتا ہے رب العالمین کہ اس شہر کی گلیوں کو بلند کر دیا، اس کے مرتبے کو بلند کر دیا، اس کے مقام کو بلند کر دیا، اس کی حیثیت کو بلند کر دیا، صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرا کرتے تھے، ان گلیوں میں چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، شاید بہت سے لوگوں کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہو، لیکن ہمارے لیے سب کچھ ہے کہ شرف، اعزاز صرف اور صرف مکین کا ہوتا ہے، مکان کا نہیں۔ شرف جو ہے مکین کا ہے، مکان کا نہیں۔ آپ اگر میرے مہمان ہیں اور مجھ سے ملنے میرے گھر آتے ہیں تو آپ مجھ سے ملنے میرے گھر آ رہے ہیں، کل کو اگر میں گھر بدل لوں گا تو آپ کبھی اس طرف نہیں جائیں گے۔ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن میرے خیال سے اس میں سب کچھ چھپا ہے کہ شرف مکین کا ہے، مکان کا نہیں۔ کہ اگر آپ ملنے کسی کے گھر جاتے ہیں، کل کو اگر اس نے اپنا گھر بدل لیا، اپنا پتہ بدل لیا، تو اس پتے کی، اس گھر کی، اس چار دیواری کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ بات میں کر رہا ہوں مجھ جیسے ناچیز کے گھر کی۔ بزرگان دین کے اندر، علماء میں اس زمانے کے اندر ایک بحث قرار پائی۔ اچھا، بحث وہ والی بحث نہیں جو آج کل معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جس میں صرف الزام تراشیوں کے اور بہتان لگائے جاتے ہیں۔ وہ بحث کہ جس میں ہم مل کے بیٹھ کے اس بزم کو سجائیں، اس میں سیکھیں، سمجھیں، ایک دوسرے کو سکھائیں۔ کچھ بزرگان دین، کچھ علماء کرام ساتھ بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں محبت میں، ادب میں، احترام میں، عشق میں کہ شہر مکہ المکرمہ یا شہر مدینہ النبی، اس میں افضل کون سا ہے؟ مشائخ کے لیے یہ بات بالکل اسی طرح ہے کہ بات کی ہی کیوں جا رہی ہے۔ میں نے فرمایا جہاں محبت، ادب، احترام ہوتا ہے تو محبوب کی ہر چیز جاننے کو دل چاہتا ہے۔ سمجھنے سے قاصر ہے یہ بات کہ ان دونوں خوبصورت ترین، اعلیٰ ترین شہروں میں افضل کون سا ہے۔ جب مکے کی بات ہوتی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مدینے کی بات نہیں ہو رہی۔ جب مکے کے لیے دلائل پیش کیے جاتے ہیں اس کی افضلیت کے، تو کہیں یہ نہیں ہوتا کہ مدینہ النبی کی بات نہیں کی جا رہی۔ کہیں اگر مدینہ النبی، مدینہ المنورہ کی اگر بات کی جا رہی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ مکہ المکرمہ کی بات نہیں کی جا رہی۔ مکہ المکرمہ ہمارے معبود کا کعبۃ اللہ، وہاں تشریف رکھتا ہے، وہاں پہ آب زمزم، وہاں پہ منا، مزدلفہ، وہاں پہ حشر کا میدان، میدان عرفات، ہر چیز ہے۔ اس طرح کی ان گنت چیزیں ہیں جو اس شہر کی خوبصورتی ہیں۔ جب بات اس پہ آگے بڑھی تو بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ جب سورہ بلد کی قسم کھائی گئی کہ وہ یہ شہر ہے جہاں پہ آپ کے قدم مبارک پڑنے سے وہاں کی گلیاں مہکتی ہیں، سورہ بلد، اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں اس شہر کی کہ جہاں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ گزر رہے۔ اہمیت کا اندازہ اس سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو جو حیثیت دی
کہ جہاں سے گزریں گے شرف ان کے ساتھ ساتھ چلے گا، اعزاز ان کے ساتھ ساتھ چلے گا. تو جدھر آپ موجود وہاں شرف موجود، جدھر آپ قیام کریں وہاں اعزاز موجود. یہ بحث ویسے ہی چلتی رہی کہ دونوں شہروں میں سے افضلیت کس کی ہے. اللہ رب العالمین نے مکہ شہر کی افضلیت بتا دی سورہ بلد میں. آپ نے فرما دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. دوسری جانب مدینہ المنورہ، عاشقوں کی جنت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہر میں بسنے والے جو لوگ ہیں کہ جس دن ان کی شب وصال ہوگی، کہ جس دن وہ دنیا سے رخصت اختیار کریں گے، کہ جس دن وہ دنیا سے پردہ فرمائیں گے، میں ان کی شفاعت نصیب فرماؤں گا. تو سمجھ میں یہ آ گیا کہ اللہ رب العالمین کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیثیت اس شہر کو دی ہے وہ بھی ہمارے سامنے. علماء نے پھر بیٹھ کے دلیلوں کی روشنی میں بات چیت کری کہ رب نے مکہ شہر کو افضل فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز میں، آپ کے شرف میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہر کو یہ اعزاز بخش دیا کہ اگر یہاں رہ جاؤ گے اور یہاں دم نکل جائیں گے تمہارے تو شفاعت تمہارا مقدر بنے گی. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس شہر مبارک میں ہماری آخری رات نصیب فرمائے. آمین آمین. آمین. خوبصورتی یہ ہے کہ دلائل وہ پیش کیے جا رہے ہیں کہ ایک عاشق کی اور ایک محبوب کی. عاشق کون؟ ہمارا معبود. اور اس کا محبوب کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں دلائل پیش کر رہے ہیں دونوں شہروں کے، اور افضلیت بتائی جا رہی دونوں شہروں کی. سمجھ میں کیا آتا ہے؟ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہے ہمارا نبی. جو بات شرف کی جا رہی ہے یہ بالکل اسی طرح ہے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو. جب ہم تیاری سے مساجد کا رخ کرتے ہیں، مساجد کی طرف بڑھتے ہیں کہ با جماعت نماز ادا کریں امام مسجد کی حیثیت سے، اب وہاں پر جلدی اس بات کی ہوتی ہے کہ مسجد میں جو سب سے اگلی صف میں، آگے کی صف میں ہوگا اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہے، وہ اتنا ہی زیادہ افضل ہے. بزرگان دین، بچے، بڑے، بوڑھے دوڑ لگاتے ہیں کہ جہاں جگہ مل جائے پہلی صف میں بیٹھیں گے، جا کے پہلی رکعت میں بیٹھیں گے، پہلی صف میں جا کے بیٹھیں گے، تشریف رکھیں گے. سمجھ میں بات یہ آئی کہ اللہ رب العالمین نے بھی اپنے اس خوبصورت ترین دین میں اس پہلی رکعت کو شرف بخشا، اس پہلی صف کو شرف بخشا. کیوں؟ کیونکہ وہ امام کے پیچھے ہے. اب بات کی جا رہی ہے کہ جو امام اقامت کر رہا ہے، جو نماز پڑھا رہا ہے، جو امامت کر رہا ہے، سب سے زیادہ شرف اس صف کا ہے جو اس کے پیچھے موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں. 1,24,000 پیغمبروں کے سربراہ امام، جن کی آپ نے امامت کی اور سب نے آپ کی امامت میں نماز ادا فرمائی. تو سمجھ میں بات یہ آئی کہ جب اس پہلی صف کو یہ شرف حاصل ہے، کیوں؟ وہ امام کے پیچھے ہے، اور یہاں میرے آقا امام الانبیاء ہیں. تو یہاں بات ساری ہو رہی ہے شرف کی، یہاں بات ساری ہو رہی ہے اعزاز کی. اب آپ سوال کرتے ہیں آگے اسی منظر نامے کے اوپر کہ کچھ نمازیں وہ ہوتی ہیں جو مساجد کے اندر جب ٹھنڈا وقت ہوتا ہے تو بعض اوقات میں صحن میں پڑھی جاتی ہیں، تو امام کا مصلی اٹھا کے صحن میں لے جایا جاتا ہے اور پھر وہاں پہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں اگر ٹھنڈا وقت موجود ہے. آپ سے سوال ہے کہ اب امام کا مصلی صحن میں جا چکا ہے،
تو کیا جو پہلی رکعت کا پہلی صف کا جو شرف ہے وہ وہیں رہ جائے گا؟ وہ شرف بھی امام کے ساتھ ہوگا، امام سے نسبت رکھتا ہوگا. تو جب امام جس کی امامت میں آپ نے نماز ادا کرنی ہے اگر وہ صحن میں جا کے اپنا مصلی بچھا دے تو شرف اس صف کو ملے گا جو امام کے پیچھے ہوگی. حق. تو اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کے قدم مبارک میں آپ کے پیچھے اگر رہیں، آپ کے جس طرح عربی میں فرماتے ہیں خلف میں رہیں آپ کے، تو کیا شرف حاصل نہیں ہوگا؟ اللہ. سادہ سا مثال ہے، بہت آسان سی مثال ہے کہ جب ایک نماز پڑھانے والے امام کو ہماری مقامی مسجدوں کے اندر یہ شرف حاصل ہے کہ جس جگہ وہ مصلی لگا دے وہاں سے شرف شروع ہو جاتا ہے. تو حاضرین محفل وہ ہمارے امام الانبیاء ہیں، ان کی پیروی ہی سارا شرف ہے. وہ جدھر جائیں گے شرف وہاں جائے گا، وہ جدھر جائیں گے وہ ان کا اعزاز وہاں جائے گا، وہ جدھر رخ فرمائیں گے شرف وہاں کا ہو جائے گا. سمجھانے کی بات یہ ہے کہ علماء نے اس خوبصورتی سے جو بحث شروع کری تھی کہ شہر کون سا افضل ہے. شیخ شاف نے فرمایا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے شرف آپ کے ساتھ وہاں موجود تھا. جب آپ مدینے ہجرت کر گئے شرف آپ کے ساتھ مدینے میں چلا گیا. انشاءاللہ تعالی جب آپ جنت میں جائیں گے تو شرف جنت کا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حیثیت ہمارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. آیت نمبر 56 سورہ احزاب. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں اور تمہیں تاکید کی جا رہی ہے کہ تم بھی درود بھیجو. اللہ رب العالمین اس مرتبے اس شان اقدس کو 4 چاند لگا رہا ہے. پہلے فرماتے ہیں سورہ انبیاء آیت 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پھر فرماتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور پھر آیت نمبر 56 سورہ احزاب پھر فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. ہمارا معبود ہمارا خالق حق جب اس بات کو بلند فرما رہے ہیں دلیلیں دے کے اور اس مکمل کتاب میں جس کو کلام ربی کہتے ہیں ہم، اور فرما رہے ہیں کہ وہ تم سے نہیں وہ مجھ سے ہیں، تو میرا رب تو نور ہے. اس کی تخلیق کردہ فرشتے وہ بھی نور سے بنائے گئے. تو جب نور یہ فرما رہا ہے کہ یہ مجھ سے ہیں تو میری حیثیت کیا یہ کہ میں یہ فرماؤں کہ وہ بشر ہیں. بشر وہ صرف اس لیے ہیں کہ انسانیت کو اشرف المخلوقات ہونے کا یہ شرف حاصل ہوا کہ تمہاری اس مٹی کو اس گندے نطفے سے جس کو تمہیں بنایا گیا ہے اس کو افضل کر دیا صرف اس لیے کہ اپنے محبوب کو تمہارے روپ میں اللہ رب العالمین نے تمہارے بیچ میں اتارا، صرف اس لیے کہ تمہیں اور ہمیں ہدایت حاصل ہو سکے. تو میرے رب نے جب وہ کلام ربی بھر دیا ہے اس تعریف سے اس اعزاز سے کہ میرے محبوب کہ جدھر آپ کے قدم پڑیں شرف اس طرف جانب جائے. کاش میں ہوتا ایک مٹی کا ڈیلا کہ جس کو راہ محمد میں بچھایا جاتا. کاش میں اس منبر کا پتھر ہوتا کہ جس پہ سرکار کو بٹھایا جاتا.
آپ جناب تمام بھائی یہاں جو موجود ہیں، تمام بہنیں جو یہاں موجود ہیں، آپ سے گزارش ہے کھڑے وہاں پر ہوں جہاں اللہ رب العالمین کے محبوب کو عزت دی جائے، جہاں ان کو اہمیت دی جائے، جہاں ان کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا جائے، اسی میں فلاح ہے۔ اپنی زندگی کا فلسفہ میں نے کچھ سال قبل یہ بنا لیا۔ بات کو اختتام کروں گا اس 2 جملوں پہ کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا فلسفہ ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ زندگی کو ان 2 مصروں کی مانند کر دوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔